زندگی میں کون ساتھی ہوتا ہے، قبر تک پہنچانے میں کون ساتھی ہوتا ہے، قبر میں جانے کے بعد کون ساتھی ہوتا ہے۔ اس بارے کے اندر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا اور ان سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ تمہاری اور تمہارے اہل و عیال اور تمہارے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تمہارے اور تمہارے اعمال اور تم کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس میں سے ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے اس سے کہ تم میرا حال جانتے ہو کہ میں اب کچھ ہی وقت بعد جو ہے اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہارا کیا حال ہے کہ تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تو وہاں پر وہ شخص جو سب سے پہلے اہل و عیال کی صورت میں جو ساتھ ہوتے ہیں، زبان قال سے نہیں زبان حال سے وہ اس بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں تمہاری موت کا، تم انتقال تمہارا ہو جائے گا تو ہم تمہیں لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے، بتا دیں گے کہ بھئی اسی طرح سے انتقال ہو گیا، پھر تمہیں جو ہے وہ ڈولی میں ڈال کر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جائیں گے، قبر کے اندر تمہیں رکھیں گے اور قبر کے اندر رکھ کر نماز جنازہ ادا کر کر آپ کی قبر کو بند کر دیا جائے گا، پھر ہم وہاں سے لوٹ آئیں گے۔ ہم قبر میں تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، قبر میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکیں گے، بلکہ یہاں تک ہی ہے کہ قبر میں تمہیں دفنا کر اور واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے، اپنی دنیا کے اندر پھر مشغول ہو جائیں گے۔ تو پھر دوسری بات، دوسرا دوست جو اس سے مطلب یہ کہا جو کہ رشتہ دار اور عیال کی تو ہم نے بات کی، عمل کی بات جس طرح سے مال ہے، جیسے مال کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مال بھی کسی حد تک ساتھ دیتا ہے، مگر وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مطلب جب تک تو زندہ ہے، جب تک تو تیرے میں ساتھ دوں گا، تیری دوائی کے اندر، تیرے معاملات کے اندر تیرے ساتھ ہوں گا، مگر جیسے ہی تیری روح قبض ہوگی میرا اور تیرا راستہ جدا ہو جائے گا، تو مجھ سے کچھ نہیں نفع پا سکے گا، کچھ بات نہیں دیکھ سکے گا۔ قبر میں مال تو دفنایا نہیں جاتا، جی مال نہ دفنایا جاتا ہے، چاہے لکھوں پتی ہے تو اس کو بھی قبر وہی ہے، جو کچھ نہیں مال رکھتا اس کی بھی قبر وہی ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد جو بات پوچھی گئی وہ پوچھی گئی کہ تیسرا جو شخص ہے اس کا وہ اعمال کے بارے میں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت میں یہ ہے کہ عمل ہی کام آنا ہے۔ عمل کا کیا معاملہ ہوگا اس پر حدیث آگے اس میں کیا؟ جی عمل جو ہے نا وہ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ مطلب اس دنیا میں بھی ساتھ ہے اور قبر میں بھی ساتھ ہے اور آخرت میں بھی ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کسی منزل پہ اس کو چھوڑے گا نہیں، بلکہ سب سے بہترین دوست جو ہے وہ عمل ہی ہے۔ جب آدمی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس دنیا میں بھی بھلائیاں پاتا ہے، پھر یہ عمل جو ہے قبر میں بھی اسے عذابات سے محفوظ کرنے کے لیے پہنچے گا۔ عمل اگر بہتر ہوگا تو اس کے قبر کے معاملات بہتر ہوں گے، عمل اگر بہتر نہ ہوا تو اس کے قبر کے معاملات بھی بہتر نہ ہو پائیں گے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو عمل کے ساتھ پہنچے گا، تو عمل اس کے میزان پر جب اس کو ناپ تول کیا جا رہا ہوگا کہ یہ جنتی ہے دوزخی ہے، تو وہ عمل جو ہے وہ اس کے میزان پہ جا کر بیٹھ جائے گا، اس کا وزن کو پورا کرے گا، وزن کو دور کرے گا۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی ایک مثال مطلب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں دی، جس سے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سی بات ہمارے لیے زیادہ کام آنے والی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اہل و عیال جو ہے وہ وقتی ہمارے ساتھ ہیں، مال ہمارا وقتی طور پر ہمارا ساتھ دیتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ عمل ہی ہے جو ہمارے آگے تک کام آتا ہے، اور ہمارے عمل سے ہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر ہوتی ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں گے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ دنیا میں انسان جس کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے آسائشیں جمع کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، بہت سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کی قدردانی چھوڑ دیتا ہے، میرے بچے اچھی زندگی گزاریں، میری بیوی کی سہولیات زیادہ میسر آ جائیں، میرے بچے تعلیم اچھی حاصل کر لیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت سارے رشتہ دار کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، کبھی غور کیا آپ نے کسی کی میت پر اب گئے ہوں، وہاں پر عرفان بھائی کیا کہا جا رہا ہوتا ہے
کہ بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ جا رہے ہیں میرے لیے میرا کیا بنے گا؟ بیوی روتی ہے میرے سرتاج آپ دنیا سے جا رہے ہیں ہمارا بنے گا کیا؟ ماں روتی ہے میرا بیٹا تو چلا جائے گا میری آسائشوں کا خیال کون رکھے گا؟ یعنی باپ ہے، ماں ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتے دار ہیں، وہ کیا روتے ہیں ہمارا کیا بنے گا، کیا بنے گا ہمارا؟ تو اب مرنے والا اس وقت سوچ کیا رہا ہوتا، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی کہ بھئی میرا بھی تو سوچو قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آگے کیا بھیجا، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی مرتے وقت اس کے وارثین تو چھوڑے ہوئے مال کی فکر میں ہوتے ہیں کہ کیا چھوڑے جا رہا ہے، اور جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں وہ اس کے اعمال و عقائد کا حساب لگاتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو ہم تنہا آئے ہیں اور تنہائی اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، لیکن دنیا کے اندر جو وہ ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور دوسرے افراد بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج ہم ان کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اپنی قبر کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر کو بھی یاد رکھیں، اپنی آخرت کو بھی یاد رکھیں۔ اور ہوتا یوں ہے کہ جب مؤذن نماز کے لیے بلا رہا ہوتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نماز کی طرف جائیں، مسجد کی طرف جائیں، لیکن اہل و عیال کے ساتھ خوش گپیوں میں اس طرح مشغول ہوتے ہیں کہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں دو بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور اس میں ہمارے بچے کی، جیسے ہمارے بچے نے کچھ ایسا کیا ہوتا ہے تو ہم اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ سامنے والے پہ برہس پڑتے ہیں کہ تمہاری غلطی۔ اسی طرح عورت کے حوالے سے بھی ہے کہ اس پہ پردہ فرض ہے، پردہ کرنا ہے، لیکن نادان عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی محبت میں اتنا گرفتار ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک کی اس بات کو بھلا دیتی۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام مال کماتے ہیں، حرام میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ اللہ پاک کی ناراضی اپنے اوپر مول لیتے ہیں۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ پتہ ہے کہ بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، بیوی بے پردگی کر رہی ہے، بیوی کے اندر یہ گناہوں والی عادتیں ہیں، لیکن شوہر منع نہیں کرتا۔ کیوں منع نہیں کرتا؟ کہ اگر میں نے زیادہ سختی کی تو بیوی ناراض ہو جائے گی، زیادہ سختی کی تو ہو سکتا ہے میرے فلاں ناراض ہو جائیں، یا پھر وہ گویا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے اگر سختی کر دی تو میرے گھر کے اندر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اب دنیا کو دیکھ رہا ہے، آخرت کو بھی تو اگر پیش نظر رکھے کہ میں ان کی بھلائی کے لیے ہی تو کہہ رہا ہوں۔ اگر خود اچھا ذہن بنے، نیکی کا ذہن ہو، خوف خدا اس کے ذہن میں ہو، تو انشاءاللہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو سمجھائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح طور پہ صحیح بات ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ شوہر کے ذہن میں بھی قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن ہو۔ جب قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن ہوگا تو وہ اپنے بیوی کو بھی سمجھائے گا تاکہ وہ پردہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بے پردگی کی حالت میں دنیا سے چلی جائے، اور یہ ایک خسارے والی بات ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا سے انسان جو بھی جاتا ہے یقیناً اسے ندامت ہوتی ہے۔ نیک کو تو یوں ایک احساس ہوتا ہے کاش مزید نیکیاں کر لیتا، اور گناہگار تو انڈرسٹوڈ ہے، اسی لیے پریشان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے کہ کاش میں توبہ کر لیتا، کاش میں کچھ نیک اعمال کر لیتا۔ لیکن وہ ایک محاورہ ہے نا، پھر پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب پچھتانے سے کیا فائدہ، اب تو واپس آنے سے رہے۔ ایسا تو ہوگا نہیں کہ ہم دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں اور پھر آ کر کوئی نیک اعمال کریں، توبہ کر لیں۔ ابھی ہم جیتے جی ہمیں جب پتہ چل چکا ہے، ہم مسلمان ہیں، کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، قبر میں ہمیں جانا ہے، تو پھر قبر کا جو ساتھی، جو ہمارا نیک عمل ہوگا، جو ہمارے عبد القادر صاحب نے بیان فرمایا کہ اس نیک عمل کو کیوں نہ مضبوط کیا جائے، کیوں نہ اسے ہی خوبصورت کیا جائے، نمازوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، تاکہ یہ قبر کا ساتھی جب قبر میں ہمارے ساتھ رہے تو ہمیں خوشی کا احساس ہو۔ کیا فرماتے ہیں نیاز بھائی، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، موت کے بعد اسے احساس اس وقت ہو رہا ہوتا ہے کاش دنیا کے اندر کچھ اچھے اعمال کر لیتا، نیکیوں بھری زندگی گزار لیتا، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے؟ اسلامی تعلیمات ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہیں؟ راشد بھائی، یہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے،
اس کے اندر جو ہمیں بھیجا گیا ہے وہ عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنے قبر کے ساتھی تیار کریں، اور اپنے لیے جو دارالجزا ہے جس میں ہم کو جزا ملنی ہے اس کی تیاری کر کے اس کو خوب رحمتیں برکتیں لوٹنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے جب دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہر شخص نے یہاں سے جانا ہے۔ اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی یہاں سے مر کر جاتا ہے نادم ضرور ہوتا ہے، جو بھی مرے گا وہ یہاں سے جائے گا وہ نادم ضرور ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ندامت کس بات کی؟ صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں تاکہ ہمیں علم حاصل ہو سکے کہ جو ندامت ہو رہی ہے وہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ نیک ہو تو نادم ہوتا تھا کاش کچھ اور نیکی کر لیتا اور کچھ اچھے اعمال کر لیتا، اور اگر خطا کار ہو تو ندامت اور حسرت کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے کیوں باز نہ آیا۔